میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں. یہ آواز سے ہمیں نہ ڈرے. آواز وہ بغ بغ کرتا ہے، یہ گلا درد کرتا ہے، الحمدللہ نسیجہ درد کرتا ہے، کوئی چیز درد ورد نہیں کرتا. کبھی کبھی بانسی خراب ہو جاتی ہے تو یہ حال ہو جاتا ہے. ایک حال پر اللہ تعالیٰ ہی ہے. ایک بزرگ تھا، اس کے پاس لوگ آتے تھے اصلاح کے لیے. بزرگوں کا دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود چلے پھرے، بہت ادھر ادھر چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے کام لیتے ہیں. دوسری قسم کی وہ ہوتی ہیں جس کے پاس لوگ اصلاح کے لیے آتے ہیں، باقاعدہ اصلاح کرتے ہیں. وہ بھی اصلاح کرتے ہیں لیکن وہ وہاں جا کر اس کی بتاتے ہیں. آسانی پیدا کرتا ہے، اور بعض لوگ آسانی نہیں پیدا کرتے، فرق ہوتا ہے. تو اس کے پاس لوگ آتے تھے. تو اس نے ایک باندھی رکھی تھی، بڑی حسین تھی. اور وہ اس کو حال بھی بتاتی تھی کہ کس نے اس کو گور گور کر کے دیکھا. تاکہ اس طرح اس کی اصلاح کی جائے. اب ظاہر ہے کہ جب آدمی حسین لڑکی ہو، اس سے اپنے نفس کو ضبط کر لے تو اس کی بڑی اصلاح ہو جائے گی. ایک حد تک عفت حاصل ہو جائے گی اس کو. انسان کی بیماریاں بہت ہیں، لیکن اس سے بڑی بیماری سے تو نجات مل جائے اس کو. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا اور کہنے کی عادت نہیں ہے، وہ شیوخ بھی بن جاتے ہیں، پھر بھی امرت لڑکوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں. جو حسین لڑکے اس کو آتا ہے، اس کی بڑی گپ شپ لگاتا ہے. یہ بیچارہ تو پھیکا پھیکا ہو، بہت بزرگ ہو، اس کے ساتھ پھر کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. یہ میں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں. میں الحمدللہ بیٹا تو وہاں ہوتا ہوں اپنے گجرے میں، لیکن آنکھیں تمہارے کیبل کی طرح ہے. کبھی کبھی تنبیہ کرتا ہوں، کبھی کبھی کسی کو اشارتاً کنایتاً کہ کیا کیا جائے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی خطرناک عادت ہے، اس کی وجہ سے انسان کی اصلاح نہیں ہوتی. تو ایک نوجوان آیا، بڑا زبردست تھا. تو اس کے وہ کھانا بانی تقسیم کرتی تھی. عجیب تھا. نئے نئے جو آتے تھے اس کو جوان اس کو بانی تقسیم کرتی تھی. طریقہ ہوتا ہے، غلط یا ٹھیک، ضروری نہیں کہ ہر طریقہ ٹھیک ہی ہو. لیکن وہ آدمی ایسا تھا کہ اس نے ساتھیوں کو چھوڑا تھا،
آنکھیں یہ بھی ہوتی ہیں، اور کبھی بہت بہت زیرک ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. تو اس نے جب باندی کو دیکھا تو گور گور کر دیکھا. دوسری وقت جب کہا تو قریب تو آؤ، قریب تو آؤ، یہ بھی کہا کہ تھوڑا قریب تو آؤ. یہ بات بھی ان کو پہنچائی گئی، ہر بات پہنچائی جاتی تھی. اکیلے جگہ بیٹھے تھے، ایک جگہ پہ کام نہیں کھلاتے تھے. وہ زیادہ ہوتے بھی نہیں تھے، 10 12 5 7 8 ہوتے تھے. دادا جان خود بھی 4 آدمی کو رکھتے تھے 4 اجروں میں. لشکر نہیں ہوتا تھا کہ بٹھانا مشکل ہوتا تھا، کہ وہ بڑے پکے لوگ تیار کرتے تھے. تیسری وقت پہ جب کھانا حاضر کیا تھوڑا بیٹھ جاؤ نا، تھوڑا بیٹھ جاؤ، گپ شپ لگائے. محبت ہو گئی اس کے ساتھ. تو یہ بات بھی اس نے بتائی. تو اس پیر صاحب نے اپنی بند سے کہا کہ تم نے قربانی دینی ہوگی. انہوں نے کہا حاضر ہوں. وہ بھی اچھی لڑکی تھی. اس کو تھوڑا سا اس نے منگنیشا، انہیں جلاب ہوتے وہ پلایا، وہ کھلایا. جب اس نے وہ کھا لیا اس کو تو اس کو دست لگ گئے لڑکی کو، تو بار بار دست آنے لگے. وہ حکیم بھی تھا، اس نے پھر اس کو کچھ گولیاں دے کر تاکہ طاقت بحال رہے. وہ نہیں، لیکن اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، کمزور ہو گئی. جب کمزور ہو گئی تو رنگ میں وہ اثر نہیں رہا، چمک دمک نہیں رہا، اور نہ اس کی آنکھوں میں وہ روشنی باقی رہی، پیلا پیلا پڑ گیا. تو پیر صاحب نے کہا کہ اس کو کھانا پیش کر دے. کسی وقت پیر ابا خادم سے 2 دن چلایا کھانا. تیسری دن یا دوسری دن اس کو کہا کہ پھر لے جاؤ. جب وہ لے جایا، کھانا لے گیا، رکھ دیا، جاؤ جاؤ. تو اس نے کہا تھا اپنی باندی کو کہ تم پہلے زمانے میں یہ لٹرین نہیں تھی، جو آپ پیشاب کریں، پیشاب وغیرہ پخانا اسی بالٹی میں کیا کریں. اسی بالٹی رکھی ہوئی تھی. تو پیر صاحب نے اس کو کہا، اس کو بلایا کہ ماشاء اللہ آپ چل رہے ہیں، میں نے آپ کے لیے بہت بہترین، جو آپ کی محبوب ترین کھانا ہے، میں نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. وہ بڑا خوش تھا. لیکن کھلاؤں گا مغرب میں. وہ کہتے کب ہوگا کب ہوگا کب ہوگا، کب مغرب آئے گا یا اللہ. مغرب آیا تو اس نے اس بالٹی کو لا کر اس کے سامنے رکھا، اس کو لے لو. اس نے کہا حضرت اس کو کیسے کھاؤں، یہ تو پخانا ہے. اس نے کہا کہ یہ تمہاری محبوب ترین چیز ہے. اس نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے میری محبوب نہیں. مجھے باپ نے کہا کہ اس کو تمہیں پینا پڑے گا، یہ تمہاری محبوب ترین چیز ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے تو کبھی بھی اس کا شوق نہیں ہوا. اس نے کہا یہ اس باندی کا پخانا ہے
جس پر تو نے کہتا کہ گور کو دیکھا، پھر کہا کہ بیٹھ جاؤ، پھر کہا قریب آ جاؤ، آپ کو بڑی پسند تھی، اور کل کہا کہ کیا چلی جاؤ۔ جب اس کے اندر یہ پخانا تھا تو تمہیں بڑی محبوب تھی، اور جب یہ پخانا اس سے چلا گیا تو کیا ہو گیا، تمہیں اس سے دلچسپی نہ رہی، تو معلوم ہوا کہ تمہاری محبوب چیز وہ نہیں تھی، لڑکی نہیں تھی، کیا تھی؟ یہ پخانا تھا۔ سمجھ آئے بات؟ یہ دنیا وہی چیز ہے، دنیا کی چمک دمک سے تم اس پر عاشق ہو چکے ہو، مال دولت ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب آخرت ہوگی، یہ دنیا بوڑھی عورت کی صورت میں آ جائے گی، اتنے دانت نکلے ہوئے ہوں گے، پھیکا چہرہ ہوگا، بوڑھیا ہوگی، تم پشیمان ہوگی کہ اس پر میں عاشق تھا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس رب کے ساتھ دل لگائے جو نہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ پیلا ہوتا ہے، نہ مرتا ہے، نہ وہ اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس میں کوئی تغیر آتا ہے، ہر تغیر سے پاک ہے، اور جمال، حسن جمال ایسا ہے کہ پوری دنیا کو کہ جو جمال ملتا ہے، جو حسن ملتا ہے پھولوں کو، پھلوں کو، انسانوں کو، وہ اسی کی طرف سے ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رب کی محبت نصیب فرمائے۔